السلام علیکم ناظرین، اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا نام تہمینہ ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب بستی میں رہا کرتی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ میری زندگی کی حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے۔ بچپن ہی سے میں نے اپنے گھر میں غربت اور تنگدستی ہی دیکھی۔ میرے ابا جان ایک چودھری کے ہاں مالی کے طور پر کام کرتے تھے۔ اس سے جو بھی آمدنی آتی اس میں بہت مشکل سے گھر کا خرچہ پورا ہوتا۔ گھر میں میرے ابا کے علاوہ اور کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ میرے ابا پہلے موت کے کنویں پر موٹر سائیکل یا گاڑی وغیرہ چلایا کرتے تھے، مگر جب سے میرے چچا اس سرکس میں کام کرتے ہوئے فوت ہو گئے، اس کے بعد سے میرے ابا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اس سرکس میں کام نہیں کریں گے، اس لیے ایک چودھری کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا، مگر غربت کے باعث میں پڑھ نہ سکی۔ گاؤں کے بچے جب اسکول پڑھنے کے لیے جاتے تو میں انہیں حسد بھری نگاہوں سے دیکھا کرتی۔ میں نے کبھی اپنے ابا سے کوئی خواہش نہ کی، صرف اس لیے کہ وہ اسے پوری نہیں کر سکتے۔ ابا بے حد محنت کرتے اور رات کو جب تھک ہار کر گھر آتے تو اماں انہیں اکثر برا بھلا کہا کرتی تھیں، مگر بعد میں انہیں احساس ہو جاتا تو وہ ابا سے معافی مانگتیں، کیونکہ اس سے پہلے جب ابا سرکس میں کام کرتے تھے تو گھر کا گزر بسر بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ میرے چاچو نے کئی لوگوں سے ادھار لے رکھے تھے، جس کے باعث ہمیں اپنا چھوٹا سا گھر بھی بیچنا پڑ گیا۔ اب ہم کرائے کے مکان پر رہا کرتے تھے۔ سارا دن ابا چودھری کے ہاں گزار آتے اور گھر کیا ہو رہا ہے انہیں اس کا کچھ علم نہ ہوتا۔ چند دن بعد میری اماں کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ابا فوراً اماں کو ایک سرکاری ہسپتال میں لے گئے۔ کافی علاج کروانے کے بعد اماں تھوڑے دنوں کے لیے صحت یاب ہوئیں۔ وہ اکثر مجھ سے کہا کرتی تھیں کہ بیٹا مجھے معاف کرنا، مجھے لگتا ہے کہ میرے دن ختم ہونے والے ہیں، میں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہوں گی۔ تمہارا باپ جیسا بھی ہے تم سے بے حد پیار کرتا ہے، تم کبھی بھی انہیں اکیلا مت چھوڑنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ زاروں قطار رونے لگ جاتیں۔ میں انہیں حوصلہ دیتی کہ اماں ایسی باتیں نہ کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ابا صبح ہوتے ہی کام پر چلے جاتے اور رات گئے واپس لوٹ آتے۔ اب چودھری ابا کو معاوضہ نہیں دے رہا تھا۔ ایک بار بڑی پنچایت میں ابا نے چودھری کے خلاف بات کر دی کہ مجھے تنخواہ وقت پر نہیں دی جاتی ہے۔ جب بھی میں اس کی بات کرتا ہوں تو چودھری صاحب مجھ پر غصہ ہوتے ہیں، جس پر سارے گاؤں والے چودھری صاحب سے ناراض ہو گئے۔ جب میرے ابا نے یہ بات مجھے بتائی تو میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کیوں آگ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ان کے بارے میں کیا بول رہے ہیں، مگر ادھر چودھری میرے ابا کے خلاف بولنا شروع ہو گیا، بات بات پر انہیں سزا دیتا اور میرے ابا کو کام سے نکالنے کا منصوبہ بنانے لگا۔ میرے ابا اب بھی اس کے بے حد وفادار تھے۔ میں نے ابا کو کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں، مگر وہ مجھ سے کہتے کہ سوائے سرکس اور اس کام کے علاوہ مجھے آتا ہی کیا ہے۔ کاش میں تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوتا تو مجھے آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ میں نے کام کی وجہ سے کبھی اتنی باتیں نہیں سنی، کبھی مجھ پر چوری کا الزام تو کبھی کچھ۔ میں دیکھنے میں نہایت خوبصورت تھی، دراز قد، نشیلی آنکھیں، کوئی بھی مجھے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میں نے سوچا کہ میں خود جا کر چودھری صاحب سے بات کروں گی، مگر میرے ابا کو چودھری صاحب کی نیت کے بارے میں اچھے سے اندازہ تھا۔ چودھری صاحب ہر رات ایک نئی لڑکی کو اپنے بستر پر لے آتے۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ مجھ پر یقین رکھیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی، مگر جب میں وہاں پہنچی تو آدمیوں کا ہجوم دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ چودھری صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے کہنے لگے کہ تم تو بھولے کی بیٹی ہو نا، جس پر سارے کہکہے مار کر ہنسنے لگے۔ میں فوراً بولی، ہاں میں ہی ہوں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ آپ میرے ابا پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اور انہیں نوکری سے بھی نکال دیا، میں انصاف لے کر رہوں گی۔ جس پر چودھری صاحب نے کہا، ہاں تمہیں انصاف تو ملے گا، پر ایک شرط پر، اگر یہ رات میرے نام کر دو۔
چودھری صاحب کا یہ کہنا ہی تھا کہ 2 لڑکے میرے قریب آئے اور مجھے اٹھا کر کمرے میں لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد چودھری صاحب وہاں پر آ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ تم رات تک یہیں رہو گی اور میری خواہش کو پورا کرو گی، صبح ہوتے ہی میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں نے کافی بار ان سے معافی مانگی مگر وہ کسی بات پر آمادہ نہ تھے۔ ادھر میرے ابا میرے گھر نہ پہنچنے پر بے حد پریشان تھے۔ میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ چودھری صاحب نے اس رات مجھ سے بستر گرم کیا۔ میں اس رات کو آج تک بیان نہیں کر پا رہی۔ میں نے سوچا کہ اب چودھری صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، مگر وہ پھر سے ابا کو تنگ کرنے لگا۔ ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی کہ آ کر اس نے خود ابا کو تشدد کا نشانہ بنایا، صرف یہ کہہ کر کہ یہ میری بیٹیوں کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ مجھے تب معلوم ہوا کہ غریب کی کوئی زندگی نہیں، اسے کوئی بھی غلط سمجھ سکتا ہے، مگر امیر تو ایسے ہیں جیسے فرشتے ہی پیدا ہوئے ہوں۔ دیکھنے میں اس قدر شریف نظر آتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، مگر ان کے چہروں کے پیچھے کیا سچائی تھی یہ صرف وہی جان سکتا ہے جو ان کے عذاب سے گزرا ہو۔ چودھری صاحب کی بیٹیاں صرف 6 اور 8 برس کی تھیں، جبکہ وہ ایک نوجوان 12 سال کی لڑکی کے ساتھ ایک رات بتا چکا تھا۔ ابا تو اس کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سے بڑھ کر مانتے تھے، مگر اس نے اس رشتے کو پامال کر دیا، صرف اپنی انا اور اکڑ کی خاطر۔ حالات کہ ابا تب بھی حق پر تھے، ان کو ان کے کام کی اجرت نہیں مل رہی تھی۔ ہمارے گھر کا خرچ بمشکل پورا ہو رہا تھا۔ جب چودھری صاحب نے میرے ابا کو کام سے نکالا تو ہمارے گھر میں فاقے پڑ گئے، ہمیں کئی دن بھوکا رہنا پڑتا، مگر ہمیں معلوم ہوا کہ کچھ ہی دنوں بعد اس چودھری صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اس دنیا سے چل بسے۔ برے کام کا برا نتیجہ، آخری لمحات میں توبہ کا موقع بھی نہ ملا۔ ایسی موت بھی کیا موت ہے جو دوسروں کو اذیت دے کر ملی ہو، اور اس کی آخرت کیا ہے یہ صرف وہی جان سکتا ہے۔ میرے ابا اب پھر سے سرکس کا کام کرنے لگے۔ میں نے کافی بار منع کیا مگر وہ مجھ سے یہ کہہ دیتے کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ اس کام میں اکیلے نہیں، پھر میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، جس پر ابا نے صاف انکار کر دیا اور مجھ سے کہنے لگے کہ نہ بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ تم گھر میں محفوظ رہو، زمانہ بہت خراب ہے، آج کل سب چھوٹے چھوٹے بچے اور لڑکیوں کو گندی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، پھر ہمارا کام بھی تو ایسا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں، میں آپ کا بیٹا بن کر دکھاؤں گی، مگر میرے ابا کسی بات پر رضامند نہیں ہو رہے تھے۔ ابا سارا دن باہر گزارتے اور میں گھر پر ڈرتی رہتی، کیونکہ اس محلے میں موجود چند آوارہ لڑکے مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میرے ابا کس وقت گھر سے باہر جاتے ہیں اور کب واپس آتے ہیں۔ اسی دوران وہ مجھے تنگ کرنے کی بہت بار کوشش کر چکے تھے، مگر ناکام رہتے۔ میں اکثر اپنے گھر کا دروازہ بند رکھا کرتی اور چھت پر تو میں ہرگز نہ جاتی۔ ابا کو ایک ٹھیکیدار نے سرکس میں کام کرنے کے لیے خریدا ہوا تھا۔ اس نے جو رقم میرے ابا کو دی اس سے ہم نے اپنا ایک گھر بنایا۔ ایک دن میں بازار سے واپس آ رہی تھی کہ ایک لڑکے نے مجھے ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے زوردار جھٹکا دیا اور گھر میں جا گھسی۔ جب میں نے اپنے ابا کو یہ سارا واقعہ سنایا تو وہ بے حد پریشان ہو گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ اب میں ان کے ساتھ جایا کروں، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ جب بھی کام پر جاتے ہیں تو ان کا دھیان پیچھے رہتا ہے، مگر میں نے ابا کو تسلی دی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک دن اچانک مجھے بخار ہو گیا۔ اس دن ابا کو سرکس بھی کسی کام کے لیے لازمی جانا تھا۔ اس وقت میں تقریباً 14 سال کی تھی۔ میری آنکھیں اس قدر نشیلی کہ کوئی بھی دیکھتا تو اس میں ڈوب جاتا۔ ابا مجھے بھی ساتھ لے کر سرکس کے لیے چلے گئے۔ ٹھیکیدار نے جب مجھے دیکھا تو فوراً سے میرے ابا سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے، اس قدر خوبصورت، اور اس کا یہاں پر کیا کام ہے، جس پر میں نے انہیں بتایا کہ یہ میرے ابا ہیں، میں آج بیمار ہوں اس لیے مجھے یہاں پر لے آئے۔ ٹھیکیدار ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ مجھے اس قدر گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ مجھے خود سے شرم آنے لگی۔ کیسی دنیا ہے جہاں ہر طرف بے حیا لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ میرے باپ کی عمر کا آدمی تھا
جو مجھے دیکھ کر پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا تھا۔ اس نے میرے ابا سے کہا کہ اگر میں ان کے ساتھ آتی ہوں تو وہ انہیں زیادہ پیسے دیا کرے گا، مگر میرے ابا نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے میری بیٹی کی عزت بے حد پیاری ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ ان کاموں میں پڑے، اور جلد ہی میں اس کی شادی کر دوں گا، جس پر ٹھیکیدار کو بے حد غصہ آیا۔ وہ میرے ابا کے خلاف سازش کرنے لگا۔ ابا نے اس سے پیسے لے رکھے تھے، کسی وجہ سے وہ واپس لوٹا نہیں پا رہے تھے۔ ابا نے مجھے لیا اور فوراً ہسپتال پہنچ گئے۔ کافی دیر بعد میرا چیک اپ کروا کر گھر لوٹ آئے۔ ادھر ٹھیکیدار صاحب کی نظریں مجھ پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ میرے ابا نے مجھ سے مشورہ کیا کہ کیا کہنا چاہیے، جس پر میں رضامند ہو گئی اور انہیں کہنے لگی کہ ابا تھوڑے پیسے آئیں گے تو ہم ان کا قرض اتار دیں گے۔ ابا بھی رضامند ہو گئے۔ اگلے ہی دن مجھے لے کر موت کے کنویں پر پہنچے، جس کی مجھے میرے ابا نے پہلے ہی تیاری کروا رکھی تھی۔ اس دن سب نے ہماری قابلیت کو سراہا اور اس دن 3 گنا منافع ہوا۔ ٹھیکیدار میری تعریف کرتے ہوئے میرے قریب آنے لگا۔ اتنے میں ابا وہاں آ گئے تو ٹھیکیدار خود کو سمیٹ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ وہ ابا سے کہنے لگا، کیا بیٹی ہے تمہاری؟ خدا نظر بد سے بچائے، آج اس کی بدولت ہمیں 3 گنا منافع ہوا۔ اس نے ہمیں انعام کے طور پر کچھ رقم دی اور ہم گھر واپس لوٹ آئے۔ اگلے ہی دن ہمیں کسی اور سرکس میں جانا تھا۔ میرے ابا مجھ سے کہنے لگے کہ کچھ بھی ہو، پیسے زیادہ ہوں یا کم، ہمیں پیسوں سے غرض نہیں، آج تم گھر رہو گی اور میں کام پر جا رہا ہوں۔ میں نے بھی ضد نہ کی۔ اس دن ٹھیکیدار کی نیت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے موت کے کنویں میں کچھ گڑبڑ کر دی۔ میرے ابا جوں ہی موت کے کنویں میں اترے، موٹر سائیکل سلپ ہو گئی اور میرے ابا وہیں گر گئے۔ ابا کی ٹانگ اور بازو ٹوٹ گیا۔ مجھے پتہ چلا تو میں فوراً وہاں پر پہنچی اور ابا کو لے کر گھر آ گئی۔ ابا اب کام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ٹھیکیدار کی رقم اتارنا بے حد مشکل تھا۔ یہ روز ہمارے گھر آتا اور ہمیں تنگ کرتا۔ میرے ابا کو کہتا کہ یا تو میرے پیسے لوٹا دو ورنہ اپنی بیٹی میرے نام کر دو۔ میرے ابا نے صاف انکار کر دیا اور اسے پیسے لوٹانے کا وعدہ کیا۔ میں ابا کو لے کر شہر آ گئی اور یہاں پر ایک صاحب کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ اس کی بیوی مر چکی تھی اور وہ اکیلا اس گھر میں رہتا تھا۔ وہ میری خوبصورتی کو دیکھ کر میری طرف مائل ہونے لگا، مگر میں اس سے دور ہی رہا کرتی تھی۔ اکثر میں پریشان رہتی کہ اتنا قرضہ اتارنا ہے، میں کیسے اتار پاؤں گی۔ ایک دن ان صاحب نے، جن کا نام دانش تھا، مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، تم اس قدر پریشان کیوں رہتی ہو؟ میں نے انہیں ساری بات کہہ سنائی، جس پر وہ بھی غمزدہ ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ برا نہ ماننا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر اس شخص کی عمر تقریباً 40 سال تھی، جبکہ میں اس وقت صرف 18 سال کی۔ تمہارا قرض بھی اتار دوں گا اور تمہارے ابا کا بھی علاج کرواؤں گا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے سوچا کہ عمر میں بڑا ہے تو کیا ہوا، پیسے والا تو ہے۔ میں نے بھی ہاں کر دی۔ چند دن بعد ہمارا نکاح ہوا اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ شادی کی پہلی رات میں نے اپنے شوہر سے صرف ایک ہی فرمائش کی کہ میں اپنے ابا کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں، جس پر میرے شوہر رضامند ہو گئے۔ انہوں نے میرے ابا کا علاج کروایا اور انہیں اپنے پاس رہنے کے لیے بلا لیا۔ شکر ہے خدا کا کہ خدا نے آج بھی انسانوں کے روپ میں فرشتے چھپا رکھے ہیں۔ ایک طرف وہ بوڑھا آدمی جو ہر رات لڑکی تبدیل کرتا تھا، اور ایک طرف میرے شوہر جن پر مجھے بے حد فخر ہے۔ انہوں نے نہ صرف مجھے سہارا دیا بلکہ مجھے عزت دے کر اس معاشرے پر پھر سے کھڑا کر دیا۔ میں ان کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ خدا ایسا شوہر ہر کسی کو نصیب کرے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں۔ آپ کی قیمتی وقت کا بے حد شکریہ۔